السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حالیہ سفارتی ایکٹیویٹی سے۔ گویا کہ چین کے وزیر خارجہ نے بیک وقت بھارت، پاکستان اور افغانستان کا دورہ کیا، اور اس دوران تمام ملکوں کی قیادت سے بڑی ایک میننگ فل ڈسکشنز ہوئی، اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ 13 برس بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ تو بڑی اہم کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ان کو لے کے کچھ سوالات اب اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا چین کی جو حالیہ کوششیں سفارتی ہیں یہ صرف معاشی تعاون تک محدود رہیں گی، یا علاقے کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف بھی چین جا سکتا ہے؟ ساتھ میں یہ بھی سوال کہ کیا خطے میں ایک برس سے ایک امریکی اثر و رسوخ قائم ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے چین اس طرح کے عزائم میں کامیاب ہو بھی پائے گا کہ نہیں؟ اور ساتھ میں اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ بھارت سفارتی سطح پہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ کیا ایسے میں پاکستان کی پالیسی گویا کہ ہندوستان کو بلیم کرنا اور آئسولیٹ کرنے کی ہونی چاہیے، یا پھر انگیج کر کے معاملات کو سدھارنے کی ہونی چاہیے؟ تو یہ سارے معاملات رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سفارتکاری میں بہت بڑا نام، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب پہلا سوال میرا یہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی ایک ایگریسو قسم کی سفارتکاری خطے کی حد تک تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر ہو رہی ہے چین کی جانب سے، اس کو آپ کیا میننگ دیں گے سر؟ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ جو 4 دن کی جنگ ہے پاکستان بھارت کی، اس نے کمال ہوا ہے، جیو اسٹریٹجک سچویشن مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی ہے یہاں کی۔ اب وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن یہ کئی دفعہ ہوتا ہے دنیا میں کہ آگے بھی ہوا ہے کہ جو لوگ جنگ چھیڑتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جنگ ختم کیسے ہوگی، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ خیر وقت لمبا لگے گا، لیکن وہی اب کے ہو گیا جو ماضی کی کئی جنگوں میں ہوا کہ جنہوں نے چھیڑا تھا ان کا کچھ اور نتیجہ تھا، جب ختم ہوئی تو بالکل الٹا ہو گیا۔ ان کا جیو اسٹریٹجکلی بھارت کو بڑا نقصان ہے، ملیٹرلی جو اس کی امیج تھی کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، یعنی کہ تقریباً شاہ آف ایران کہ وہ سمجھ رہا تھا سکسیسر ہے علاقے میں امریکی مفادات کا تحفظ، حالانکہ وہ اس کی یہ ڈیفینیشن نہیں دے رہے تھے، نہ تو شاہ آف ایران بھی یہ نہیں دیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل یہی عکس دے رہا تھا کہ جناب وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ایسے علاقے میں، تو وہ بھی سارا کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ پھر یہ کہ جی چین کے ساتھ ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے گا اور چین کا مقابلہ کرے گا، وہاں بھی کلیئر ہو گیا کہ بھئی آپ نے چین کا کیا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کی فوج میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی فوج کی ہم پلہ ہے، اور ایئر فورس نے تو واضح طور پہ ثابت کیا کہ اس کو سپیریورٹی حاصل ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر۔ اس کا اثر سارے علاقے میں گیا ہے، اینیکڈوٹل بھی ہے، جو لوگ آ رہے ہیں گلف سے پرسنل وزٹ سے وہ بتائے جا رہے ہیں، وہاں کے حکمرانوں سے یا مقتدر حضرات سے مل کے یہاں بتا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کو تو ویسے پتہ ہی ہوگا، مجھے پتہ ہے اپنے تجربے سے کہ آلریڈی یہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہوگا۔ اور پھر جہاں تک یہ آل آف اے سڈن بھارت کو خیال آیا چین سے تعلقات بہتر کرنے کی، وہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑی مصیبت پڑ جائی۔ ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ ہم اتنی مضبوط ہیں کہ ہم 2.5 وار سچویشن کے لیے تیار ہیں۔ ہاف کا مطلب ہوتا تھا کشمیریوں کو کچلنا، یعنی ظلم و ستم کے ذریعے ان کو دبائے رکھنا۔ 2.5 فرنٹ، دوسرے فرنٹ ایک چین تھا، ایک پاکستان تھا۔ اب وہ تو کلیئر ہو گیا، اب تو انڈین اینالسٹ بھی کریں کہ کیا ضرورت ہے چین کو یہاں آنے کی، اب تو ہوگی پاکستان ری انفورسڈ، دیٹس اٹ۔ وہ جس طرح پرانے زمانے میں بڑے بڑے جو پہلوان ہوتے تھے ان سے کوئی کہتا تھا ہم سے لڑائی کرو، وہ کہتے تھے جاؤ پہلے میرے نائب سے۔ ہمارے گجرا والے بڑے مشہور پہلوان تھے بھولو، تو ان سے جو کہتا تھا رستم زمان انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا، تو جو کہتا تو کہتا جو پہلے اچھے سے لڑو، ان کا چھوٹا بھائی ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت کا وہ بھی معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھئی آپ دنیا اب اس سے اثر نو جائزہ لے رہی ہے۔ پھر انہوں نے جو بہت بڑا بلنڈر کیا کہ ماضی میں کم سے کم 5 مرتبہ امریکہ کی انٹرونشن ہوئی ہے۔ رابرٹ گیٹس مشن تھا، اس کے بعد
یاد ہے کلنٹن صاحب تھے. اس کے بعد میں نے کتاب میں لکھا ہے, مجھ سے کولن پاور نے بات کی اور انہوں نے جو واجپئی صاحب کا تھا ہینڈ آف فرینڈشپ ایکسٹینڈ ہوا, مجھے ایک دن پہلے پتا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. اس کے بعد سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو نے کتاب میں لکھا ہے کہ رات کو انڈین فارن منسٹر نے ان کو سوتے ہوئے اٹھایا کہ جی یہ تو بڑا خطرہ ہو گیا تو آپ کریں. اب پھر یہ 5ویں دفعہ ہے اور بھارت نے بڑی غلطی کی کہ ٹرمپ جب کہہ رہے ہیں انہوں نے سوچا اگر ہم مان جائیں لگے گا کہ ہم نے ان سے انٹرونشن کرائی ہے, اس پہ امریکہ کو بھی ناراض کر لیا انہوں نے. صحیح. لیکن سر اب چین کے رول کو تھوڑا سا آپ ڈسکس ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ان کے وزیر خارجہ پاکستان, افغانستان, پھر اس کے بعد بھارت بھی ہو کے آئے ہیں. انفیکٹ آپ لگ رہا ہے کہ اب اس ریجن کے اندر وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو یا ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو, اب چین آپ کو کسی لیڈنگ رول میں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اوور دی ایئرس تو ہم نے دیکھا کہ اس خطے کے اندر امریکی اثر و رسوخ بڑا گہرا رہا ہے. سر نہیں, کاش ایسا ہوتا, کیونکہ بھارت یہ اس گمان میں بڑی دیر رہا ہے کہ وہ من مانی کرے گا. اس کی تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز برداشت کی گئی ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی شملہ کی ایگریمنٹ کی روح سے 2 طرفہ ہوگی, وہ 2 طرفہ بات بھی نہیں کرتے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن انڈر انٹرنیشنل لا ویلڈ ہے, ہم اٹس اے پارٹ آف دا انٹرنیشنل لا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور جب انہوں نے کوئی رستہ نہیں ڈھونڈا انٹرنیشنل میڈیشن, وہ کہتے ہیں ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. کل ہی جے شنکر صاحب کا ایک بیان آیا ہے بہت جیسے کہ وہ اطراء کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی کا یہ ایک اہم عنصر ہے کہ ہم نہیں کسی کی انٹرونشن مانتے. تو بھئی اگر آپ مانیں گے کچھ نہیں, میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھیں گے اور آپ کشمیریوں کو ظلم و ستم کے ذریعے لاکھوں فوج رکھ کے دبائیں گے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں. ہاں اگر خدا نخواستہ پاکستان اللہ معاف کرے اس کی اتنی کمزور پوزیشن ہوتی جیسے غزہ یا فلسطینیوں میں کہ ویسٹ بینک پہ ہے, جب یہ چاہتے ہیں چڑھ جاتے ہیں, ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں. الحمدللہ پاکستان میں تو پوزیشن نہیں ہے. تو اب ان کو غلط فہمی ہے, یہ معاملہ ایسے نہیں رہے گا. کاش چین کی میڈیشن, میرا نہیں خیال ہے کہ بھارت مانے گا. چائنا اگر چاہے بھی, چائنا پس پردہ رہ کے بائی لیٹرل تو ان کی بات چیت کروانے میں ایک سم سٹیج پہ کامیاب ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت انہوں نے امریکہ کو ناراض کیا ہے اور یہ امریکہ کی وہ جو پیچھے رہ کے میڈیشن ہے وہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن چین پہ ان کو اعتبار نہیں ہے. لیکن صحیح. اور قصوری صاحب انفیکٹ اب پاکستان کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہر 2 طرف بڑی زبردست انگیجمنٹ ہے. گویا کہ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کو وہاں پہ ریسیپشن دینا, امریکی صدر کا وہاں بیٹھنا, اس کے بعد ہم جو کچھ ڈیمانڈز کر رہے ہیں BLA کو ٹیررسٹ المجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دینا, اب پاکستان کے لیے ٹیرف کے اندر بڑی کنسیشنز 19%, دنیا کے لیے 50%, بٹ ہمیں وہاں پہ بھی. تو انفیکٹ سر یہ اب اگلی ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ 2 طاقتوں کے درمیان بیلنس ہم کیسے سر اس کو نہیں, یہ ہمیں بڑا تجربہ ہے, یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے. ہم شروع سے 1954 سے یا 53 جب بھی گئے نوابزادہ لیاقت علی خان, وہ امریکہ کے اتحادی ہم رہے ہیں, مختلف الائنسز میں بھی رہے ہیں. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ چین کو ایک دم یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جب ہم سیاٹو کے ممبر بھی تھے جو بنیادی طور پر اینٹی چائنا الائنس تھا, کہ ہم جو یہ الائنسز میں جا رہے ہیں ہم بھارت کے مقابلے میں اپنی فوج تیار کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے معاشی امداد کی, وہ بھی ہمیں امریکہ سے ہی مل سکتی ہے. چین تو خود کافی اس وقت ایک زمانے میں تو ہم سے بھی پیچھے تھا, اکنامک انڈیکیٹرز میں غریب تھا پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں. شرم کا مقام ہے کہ چین کہاں ہے اور پاکستان بھارت کہاں ہے. تو ہم نے جو کیا اس کے بعد ہماری ایوب خان صاحب کے دور میں جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے تو اس وقت جو ہماری بارڈر ڈیمارکیشن ہوئی ہے ارلی 60s میں,
اس کے بعد تو پاکستان چائنا کی ریلیشن شپ اوپر ہی گئی ہے. اس لیے ہم نے باوجود اپنی کلوز ریلیشن شپ ہمارے امریکہ سے تعلقات کئی ادوار میں بہت اچھے رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ سینکشنز ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے ہم پہ ہوتی رہی ہیں, لیکن جب ہوئی بھی ہیں تب بھی پینٹاگن اور جی ایچ کیو کا کانٹیکٹ رہا ہے, کیونکہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس خطے میں جو ہماری جغرافیائی سچویشن ہے, جو ہم بارڈرز ہمارے کامن ہیں ود افغانستان, ایران اور گلف کے ساتھ ہماری میری ٹائم باؤنڈریز مل رہی ہیں, یعنی کہ عمان کے ساتھ ہماری کامن میری ٹائم باؤنڈری ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بینگ اے نیوکلیئر پاور, پاکستان بینگ دی اونلی مسلم کنٹری ان دا ورلڈ جو کہ نیوکلیئر پاور ہے ود اے اسٹرانگ آرمی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپیل کرتی ہیں امریکہ کو کہ وہ پاکستان کو ٹوٹلی اگنور نہ کرے. اور اگر بھارت نے اپنے جیسے بلنڈر کیا, اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے, تو پاکستان کو ایک اپرچونٹی بھی مل گئی ہے. صحیح, لیکن سر اس اپرچونٹی کے ساتھ اب اگر ہم اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی کاسٹ ہوگی, بٹ اس کے ساتھ جڑا سوال یہ کہ اب اگر ہندوستان آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ہندوستان کے طرز عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, گویا کہ بلیم پاکستان, ڈیفیم پاکستان, آئسولیٹ پاکستان, اور ہم بھی یہی کریں کہ ڈیفیم انڈیا, آئسولیٹ انڈیا, یا انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے؟ نہیں, ہم کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہیں. بھارت بیکاز آف ہندوتوا کمپلیکس سوسائٹی بن گئی ہے. 1000 سال کی حکمرانی, اور بھئی 1000 سال کی حکمرانی میں کیا آپ پہ ظلم ہوا ہے؟ اگر اتنا مسلمانوں نے ظلم کیا ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1947 میں ہندو نظر ہی نہ آتے. اور بھئی 47 میں پاکستان بنگلہ دیش جو آج کا ہے ملا کے 25% تو آبادی تھی, تو 75% تو نان مسلمز تھے. یا ٹھیک ہے ہندوستان میں مسلمان تھے, بھاری اکثریت 2/3 سے زیادہ ہندو تھی. اگر آپ یوں دیکھتے ہیں کہ اگر زبردستی کی گئی ہوتی جیسے کہ کئی نظاموں میں کی گئی ہے کہ بادشاہ کرسچن بنا ہے تو ساری رعایا کرسچن بن گئی, اور بھئی یہاں یہ تو نہیں ہوا. 1000 سال کا جو رونا رو رہے ہیں جس کی بنیاد پر جھوٹے بیانیے پہ, بلکہ ایسے حکمران آئے ہیں اکبر کی, وہ سب تعریف کرتے تھے. انہوں نے تو اکبر کے خلاف بھی, جلال الدین محمد اکبر کے خلاف بھی انہوں نے محاذ بنا لیا ہے کہ سڑکیں ہٹا دیں گے, اس نام پہ نہیں رکھیں گے وغیرہ, تاج محل کا نام ہٹا دیں گے. میں حیران اس سے ہوں. نہیں, ہمیں تو کوئی کمپلیکس نہیں ہے. ہمارے مفاد میں کیا ہے, میں نے تو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کو کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. باقی چین کو تو چھوڑ ہی دیں تو کیٹیگری کوئی اور ہو گئی ہے. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مالک ہم سے اتنے پیچھے تھے. ملیشیا, انڈونیزیا کہاں پہنچ گئے آج, ہم سے ان کی کئی گنا ان کی جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہے. شرم کا مقام ہے. 80 کروڑ لوگ غربت کی حد سے اٹھا لیے ہیں چین نے. ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے سب سے زیادہ غریب آبادی بھارت میں اور پھر پاکستان میں. بھارت بڑا اتراتا ہے کہ جی 100 بلینئرز ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. 100 بلینئرز تو ہیں, میں مانتا ہوں, جیسی شائننگ انڈیا کا بڑا وہ کرتے بھی ہیں اپنا پروپیگنڈا. کبھی یہ دیکھا ہے کہ حد غربت سے نیچے سب ہیومن لیول پہ کتنی انڈینز رہ رہے ہیں؟ تو ہمیں موقع یہ ہے کہ پاکستان بھارت غربت کے خلاف یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے جس نے تباہی مچا دی ہے دونوں ملکوں میں, اس پہ کوآپریٹ کریں, اور جو پسماندگی ہے اس علاقے کی تاکہ ہم کیچ اپ کریں. باقیوں کو تو بعد میں کیچ اپ کریں گے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ہی کیچ اپ کر لیں جو کل سے ہم تک بہت پیچھے تھے. اور لاسٹلی سر یہ بھی فرمائیے گا کہ 13 سال بعد سے تو نہیں ہوگا نا, یہ تو انڈیا کو بھی ریڈی ہونا پڑے گا. یقیناً ایسے ہی ہے, بالکل وہاں پہ بھی ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے یقینی طور پہ. بٹ لاسٹلی سر, گویا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں, 13 سال بعد اس لیول کا کوئی دورہ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ اب ری ٹیون ہو رہے ہیں تعلقات دونوں طرف سے, گویا کہ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف, اس کے بعد ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہیں, اور کتنی امپورٹنٹ ہے. یاد آ رہے ہیں جی, مجھے اپنے دن یاد آ رہے ہیں جب بیگم خالدہ ضیاء کی حکومت تھی اور صمد خان صاحب وزیر خارجہ تھے, تو یہ تو ہمارے تو بھائیوں والا حساب تھا. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ کوئی فورن منسٹر کسی دوسرے ملک کی پرائم منسٹر کے ساتھ کسی اور ملک میں جہاز میں نہیں جاتا.
میں نے تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہوائی جہاز میں لے کے گئیں اور سمد خان کو ہم یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جا رہے تھے. میں لیٹ ہو گیا, اسلام آباد نہیں پہنچ سکیا. وہاں جب جہاز میں بیٹھے ایک سیٹ میری تھی, ایک بنگلہ دیش کے فورن منسٹر کی تھی, اور بیچ میں وزیر اعظم بیٹھی تھیں. ہمارے تو اتنے قریبی تعلقات تھے. حسینہ واجد صاحبہ نے آ کے جو یہ کیا ہے ہندوستان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, جتنے پرو پاکستان ایلیمنٹ تھے ان کو انہوں نے قتل کیا پھانسیوں کے نام پہ. ہیومن فلاں نے یہ کیا. میرے اپنے کولیگ تھے, کیبنٹ میں تھے بنگلہ دیش کی, جو وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاکستان متحدہ کے فضل القادر چودھری, ان کے بیٹے, ان کو انہوں نے ہینگ کیا. کیبنٹ منسٹر تھے. انہوں نے ہر پرو پاکستان ایلیمنٹ کو ہینگ کیا ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے. اب انہوں نے ظلم اتنا کیا تھا کہ آپ نے دیکھا کس طرح آبادی باہر نکلی ہے. تو مت بھولیں کہ باوجود انڈیا کا پروپیگنڈا, مانتا ہوں ہم سے بڑی غلطی ہے 1971 میں ہم سے ہوئی ہیں, میں یہ مانتا ہوں, لیکن بڑا پاورفل پرو پاکستان ایلیمنٹ تھا وہاں, اس کو دبا دیا گیا ہے. اور صرف بہاری نہیں تھے, اور بنگلہ دیشی مسلمان تھے. یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جایا کرتی تھی تو اس کا ڈھاکے میں زبردست خیر مقدم کیا جاتا تھا. اس لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں گئے ہیں. مجھے اپنے تجربے پہ پوری طرح اب یقین ہے کہ کئی جو سائن ہوں گے ان سے ٹریڈ میں بھی ہوگا, ٹریول میں بھی ہوگا. جب یہ چیزیں آسان ہوں گی تو حالات جوہری طور پر تبدیل ہوں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں خطے کے اندر وہ پاکستان کے لیے بڑی مثبت نتائج لے کے آئیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اور بریک کے بعد کچھ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری, گویا کہ حکومت وقت کوششیں تو بڑی کر رہی ہے اور اس کے لیے بڑی انیشیٹو بھی لیے جا رہے ہیں. وہ کتنے سود مند ہے, اس کے نتیجے میں یہ سرمایہ کاری آ پائے گی یا صرف سینٹرز بنانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں.